حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر دو لمحے، دو مرحلے بڑے مشکل آئے ہیں۔ ایک مرحلہ خوشی کا تھا اور ایک مرحلہ غم کا تھا۔ خوشی کی انتہا نہ رہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے ہمارے پاس مدینہ المنورہ آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایک لمحہ، ایک مرحلہ وہ جو غم کی انتہا تھی۔ وہ غم کی انتہا کا مرحلہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ زندگی میں دو ہی لمحے مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، اس وقت ہماری خوشی کی انتہا تھی، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا اس وقت ہمارے غم کی انتہا تھی۔ کیسا غم تھا؟ سارا مدینہ اداس تھا، ہر طرف آہ و بکا ہو رہی تھی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی، صحابہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ یہ ہماری آنکھیں اب لے لے، اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں رہی، کس کو دیکھیں گے اب ہم؟ اور کچھ صحابہ جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ ان پر یہ غم کا سما تھا، غم کی کیفیت تھی صحابہ پر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے۔ اگر کسی نے کہا کہ ہمارے محمد مر گئے ہیں، معاذ اللہ وصال ہو گیا ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کیفیت تھی اس وقت سیدنا عمر فاروق کی، محبت کی کیفیت تھی نبی پاک کی، یعنی وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ ہمارے آقا مولا ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی زبان بند کر دوں گا۔ جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی، تو عین اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور سیدھا حجرہ عائشہ میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا، وہاں گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چوم کر سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پہلے بھی پاک تھے اب بھی پاک ہیں، پہلے بھی خوبصورت تھے اب بھی خوبصورت ہیں، پہلے بھی زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں۔ یہ کہہ کر چوم کر باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق کو، بندوں کو موت نہیں آنی، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق کو موت نہیں آنی، تو وہ سن لے قد مات محمدن، جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ ہے ہی ہیں۔ من یعبد اللہ فإنہ حی، یہاں ایک بڑا نفیس بات علماء نے لکھی ہے، فإنہ حی، ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی پاک کی طرف بھی ہے، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ آپ کی ذات پر موت کا اطلاق ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ اپنی عقلوں کو کھو بیٹھے تھے، جذبات غالب آ چکے تھے، جنگلوں کی طرف نکل چکے تھے اور اپنی بینائی ختم کرنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، آپ کی جدائی میں رو رہے تھے۔ اس وقت ان کی ڈھارس بنانے والا، ان کو حوصلہ دینے والا، ان کی تعلیم و تربیت کرنے والی جو ذات تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔